مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی اور آخرت کی بھی۔ اگر اس دین کی وجہ سے آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب آپ دین پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دین پہ چلو اور دنیا میں کامیاب نہ ہو۔ آخرت تو پھر بعد کی بات ہے، دنیا میں بھی ہاں بعض دفعہ وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے دین پہ چلنے میں، کوئی ظلم کر کے اس کو نقصان پہنچا دے تو ایک الگ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر نے ہی زیادتی کی، اس کے ساتھ زہر کا انجیکشن لگا دیا، تو اب اس مریض کو ملامت نہیں کی جائے گی کہ اس نے علاج کی فکر نہیں کی، بھائی ڈاکٹر نے ہی گڑبڑ کر دی۔ تو مذہب پہ چل کے اگر کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا تو یا تو کوئی زیادتی کر رہا ہو نا، کسی نے ظلم کر لیا، ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ مذہب پہ چل رہا نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ دیکھو کہ مسلمان من حیث القوم آگے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مذہب پہ چل رہے ہوں اور جا کہاں رہے ہوں؟ پیچھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ مذہب پہ چل نہیں رہے یا یہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کے اس پہ چل رہے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں قریب میں تھانہ ہے، وہاں رپورٹ کرا دو۔ بھائی مسائل کے لیے کون ہے؟ تھانے ہیں نا، مسئلے وسلے۔ تو ہمارے ہاں دیندار لوگوں میں بہت سے مسائل میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، جن کی وجہ سے ایک علامت بن چکی ہے۔ ماں باپ کا جو بچہ سب سے نیک ہوگا سب سے پیچھے وہی ہوگا۔ کہتے ہیں یہ کسی ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، یہ الفاظ استعمال، یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ نیک بہت ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نیک بہت۔ وہ جو چرسی مرسی ہے نا وہ تھوڑا بہت کچھ کر لیتا ہے جا کے۔ میں اکثر اس میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے، کہنے لگے کہ جی یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ بلڈر ہے، یہ چور ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں ہے گھر میں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے، کماتا صرف یہ۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے۔ تو اگر آپ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں پیچھے ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ دین کو فالو نہیں کر رہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں مثالوں سے نا جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ مثال سے سمجھ میں آئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ اگر ان کی ڈیفینیشن بیان کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ان کی مثال دو تو سمجھ میں آئیں گی۔ بعض چیزوں کو ڈیفائن کرنا الفاظ میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ مثلاً یہ گلاس ہے نا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے جس کو گلاس نہیں پتا، کوئی دیہات سے اٹھ کر آیا، اس کو نہیں پتا ان کی زبان میں گلاس کسے کہا جاتا ہے، اور اس نے کبھی گلاس دیکھا بھی نہ ہو، جنگل میں پلا بڑا ہو وہ، تو میں شکر ہے یار اس کو بند کرو یار، سکون ملا نا، کچھ شور کم ہوا تھوڑا سا۔ تو اب میں اس کو گلاس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ گلاس کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا نیوٹن کا پہلا لا، دوسرا لا، تیسرا لا، پتہ نہیں کتنے لاز ہیں، واللہ عالم، بھول گیا میں۔ تو میں اسے یہ کہوں کہ گلاس اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز
جو گول ہو, لمبی ہو, نیچے اس کے پیندا ہو, اس میں لکوڈ چیزیں آ سکتی ہوں, تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ بھائی جگ. اس کا دماغ کہاں جائے گا؟ جگ کی طرف. وہ لا کے جگ دے رہا ہے, اسے کہتے ہیں نہیں. پھر میں ڈیفینیشن چینج کر رہا ہوں تھوڑی سی. نہیں بھائی, گلاس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گول ہو, لمبا ہو, نیچے سے اس کے پیندا ہو, تھوڑا چھوٹا ہو. وہ لے آئے گا کپ. ٹھیک ہے, وہ کیا لے آئے گا؟ کپ. پھر میں کہوں گول ہو, تھوڑا لمبا ہو, اس سے تھوڑا اونچا ہو, نیچے اس کے پیندا ہو, وہ بڑا والا مگا لے کر آ گیا. میں کہوں گا نہیں بھائی, دوبارہ سے, گول ہو, دیواریں ہوں اس کی, نیچے پیندا ہو, اور اتنا بھی لمبا نہ ہو. مطلب یہ کہ 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو گلاس سمجھانے میں. وہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور اٹھا کے لے آئے, وہ پیالہ اٹھا کے لے آئے, وہ جو باؤل ہوتا ہے نا جس میں ہم پانی پیتے ہیں. مجھے پھر ایک اور قید بغیر اس میں کنڈا بھی نہ ہو. اس سے بہتر نہیں تھا میں کہتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ گلاس. اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی کیا کہلائیں گی؟ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مثال دی جائے تو بات 2 منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیندار لوگ اجتماعی سطح پہ بھی, انفرادی سطح پہ بھی دنیا میں پیچھے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے وہ. جس کی ایک مثال مائک ہے, معذرت کے ساتھ, جس کی ایک مثال کیا ہے؟ یہ مائک ہے جس میں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اب دیکھو کتنے کروڑوں روپے لگے ہیں نا دیواروں پہ, کیا خیال ہے؟ پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ مسجد میں اس کا 20واں حصہ مائک پہ لگ جاتا, جو ضرورت, جو پہلی ضرورت ہے, کیونکہ بیانات ہوتے ہیں مستقل, اذان ہوتی ہے, تلاوت ہوتی ہے. لوگوں کو زیادہ ضرورت ٹائل کی نہیں ہوتی, تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, چھپڑ کی مسجد ہوگی نا لوگ سن لیں گے. یہ ٹائلیں تو گھر بھی دیکھ کر آتے ہیں, معذرت کے ساتھ, یہ سب مسجدوں میں ہی ہے, ہر جگہ ہی ہے. پلاننگ نہیں ہے ہماری کسی بھی چیز میں, سوچتے نہیں ہیں, بغیر سوچے سمجھے زندگی گزرتی جا رہی ہے, گزرتی جا رہی ہے. سب کی, صرف یہاں ہر جگہ کا, یہ میرا بھی یہی حال ہوگا شاید. میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک تاجر ملے جن کا کروڑوں کا بزنس ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ اس بزنس کو اربوں کا کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے پھر؟ انہوں نے کہا میرے لیے یہ بھی بہت ہے. میرے گھر والوں کو اگر مہینے میں میری 1 کروڑ ارننگ ہو تو میرے گھر کے لیے, میرے خاندان کے لیے یہ بہت ہے. مجھے اس سے زیادہ کمانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت کہ میں اربوں کا بنا دوں اس کو؟ وجہ کیا ہے ان کے ذہن میں نے کہا دیکھیں ضرورت آپ کو کروڑوں کی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کروڑ روپے کما رہے ہو, کسی رکشے والے سے پوچھو, اس کو کروڑ روپے دو گے وہ تو خوشی سے مر جائے گا. ضرورت آپ کو اس کی بھی نہیں ہے, یہ بھی غلط کر رہے ہو جو آپ کما رہے ہو. 1 کروڑ کما کے بھی کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا, 10 کروڑ روپے کی, غریب آدمی تھا, تو ماہر نفسیات سے رابطہ کیا کمپنی نے کہ بھائی اس کو اگر ہم نے اچانک بتا دیا کہ تمہارے 10 کروڑ نکلیں تو مرنا جائے گا خوشی سے, تو ماہر نفسیات کو بھیجا جائے جو اس کو آرام آرام سے بتائیں کہ یہ ایک دم خوشی سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو. تو ماہر نفسیات کیا اس کو سمجھانے کے لیے, بولا اگر تمہارے 1 لاکھ روپے لاٹری میں نکلے تو تم کیا کرو گے؟ اس کو خوش ہو جائیں گے, بھائی یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. 1 لاکھ سے 2 لاکھ, 2 لاکھ اگر نکل جائیں, 10 لاکھ اگر نکل جائیں, ہوتے 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 آ گیا 1 کروڑ پہ نا, کہ اچھا اگر 1 کروڑ نکل جائیں. اس نے کہا آدھے تجھے دے دوں گا, یہ مر گیا. یہ خوشی سے مر گیا. تو کسی رکشے والے کو بول دو کہ بھائی تیری 1 کروڑ روپے تجھے میں دے دیا کروں گا ہر مہینے, تو خوشی سے مر جائے گا. تو میں نے ان تاجر سے کہا کہ جو 1 کروڑ روپے کما رہے تھے کہ ضرورت آپ کی 1 کروڑ بھی, میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ کما رہے ہیں, مجھے بتاتا کون ہے آج کل, مجھے کیا پتا, اندازہ تھا کہ 1 کروڑ تو ہوگی ان کی. تو بھائی ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے,
ضرورت تو 2 ٹائم کی روٹی، رات کو سر چھپانے کی جگہ، جس میں 4 کمرے ہوں کم از کم. وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں ہوں، ٹھیک ہے نا. کم سے کم اس میں کتنے کمرے ہوں؟ 4 کمرے. تو ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی نے کہا نا مجھے کیا چاہیے، ایک ایسی بیوی جو میرے پاؤں دبائے، ایک ایسی بیوی جو کھانا پکائے، ایک ایسی بیوی جو اخلاق سے بات کرے، ایک ایسی بیوی جو اچھے خاندان کی ہو، پوری چاروں مل کے میری خدمت کرے. تو وہ الگ الگ کی صفات بیان کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ضرورت تو اس بات کی، ضرورت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں. اگر یہ پیسہ کمانا دنیا کی محبت ہے تو یہ 1 کروڑ بھی بہت ہے، اور اگر یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو بھئی 1 کروڑ بھی کم ہے. پھر جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کہنے لگے مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت اس کی بھی نہیں ہے، اور اگر قوم کی ضرورت دیکھتے ہو تو پھر 1 ارب کمانے والے کے لیے 1 کروڑ پہ گزارا کرنا یہ غلط ہے. کیونکہ مسلمان جتنا معاشی لحاظ سے مضبوط ہوگا، اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا. صحابہ کرام میں جہاد میں جو چندہ دینے والے صحابہ تھے اکثریت، وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے. ان کی تجارتیں بہت پھیلی ہوئی تھیں. نبی نے کبھی زندگی میں ان کو 1 دفعہ بھی نہیں کہا کہ اپنی تجارت کا حجم کم کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ، ایک حدیث میں احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء کہتے ہیں اس سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ پاورفل ہوں گے تو کمزور آدمی سے اسلام آپ کو زیادہ پسند کرے گا. نالج کی پاور بھی ایک پاور ہے. آپ کے پاس نالج زیادہ ہے، ایک آدمی کے پاس نالج کم ہے، تو نالج والا آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے کم نالج والے آدمی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کے پاس کوئی ایبلٹی ہے، کوئی قابلیت ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، سیاست میں آگے ہے، وہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس عہدہ نہیں ہے. تو جس کے پاس کوئی طاقت ہے، قوت ہے، وہ حدیث کے مطابق اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جس کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے. کیونکہ عہدے والا آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کم عہدے والا نہیں کر سکتا. آپ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا ہے ڈائریکٹ. کیوں؟ فرعون کے پاس پاور ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ محنت کس پہ کرنی ہے؟ فرعون پہ. یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ پاورفل آدمی ہے. حضرت موسیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے، گھر گھر جا کے ایک ایک کو جا کے سمجھانا شروع کریں. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایک پاورفل آدمی ٹھیک ہو گیا تو پورا مصر ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ وہ کافر غیر مسلم ہے، لیکن پاورفل ہونے کی وجہ سے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا اس زمانے میں. اس سے بھی زیادہ کچھ کام مشکل ہے، وہ کسی اور وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ہے عہدے کی طاقت. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نیوی میں نے کہا یار امتحان پاس کرو، کمیشن آفیسر بن جاؤ. کہنے نہیں بھائی، آفیسرز جو ان میں تکبر بہت ہوتا ہے، میں فوجی بن کے زندگی گزاروں گا تو مجھ میں تواضع. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، آپ فوجی بھی اچھی بات ہے، مجاہد ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اوپر جانے کی تو آپ جیسے آدمی کے لیے نیچے رہنا یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں. مالی لحاظ سے پاورفل ہونا اور جسمانی لحاظ سے طاقتور ہونا. ایک آدمی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، ایک کیا ہے؟ کمزور ہے. تو حدیث، صحیح حدیث کے مطابق جو پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور جو طاقتور نہیں ہے وہ اللہ کو اس کی نسبت کم محبوب ہے. ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ یار ہم غریب ہیں، ہمارا پھر کیا ہم تو اللہ کے گویا محبوب ہی نہیں ہے.
دیکھو جو بھی کمزوریوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, چاہے نالج کے لحاظ سے کمزوری ہو, عہدے کے لحاظ سے کمزوری ہو, صحت کے لحاظ سے کمزوری ہو, تو دیر آر 2 types آف کمزوریز. ویکنیس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک کمزوری جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک آپ کی طرف سے ہو. وہ جو تاجر 1 ارب روپے کما سکتا ہے مگر کما کتنا رہا ہے؟ 1 کروڑ. تو وہ 1 ارب والے کی نسبت کمزور ہے. اللہ کی طرف سے یا اپنی طرف سے ہے؟ وہ اپنی طرف سے ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی کمزور ہے اللہ کے. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کمزوری میں, بیماریوں میں گزری. بیماریوں میں گزری نا ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی. یہی ان کا کمال تھا کہ انہوں نے صبر کیا. تو وہ اللہ کی نظر میں صحت مندوں سے زیادہ محبوب تھے. وجہ اس کی یہ تھی, جو بیمار ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے نا, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ تو بیچارہ بستر پہ پڑا رہتا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ایوب علیہ السلام کی جو کمزوری اور بیماری, یہ ایوب علیہ السلام کی اپنی طرف سے نہیں تھی. یہ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. غربت اللہ کی طرف سے ہو, یہ آزمائش ہے, اس میں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. کمزوری اللہ کی طرف سے ہو, یہ اللہ کی طرف سے. آپ آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے, آپ نے پوری کوشش کر لی, ISS بھی کلیئر ہی نہیں کر پاتے, آپ ایک فوجی بھرتی ہو گئے. یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو کمزوریاں, تنزل اور ناکامیاں ہماری اپنی ایجاد کرنا ہے, وہ بھی ہم کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور فخر بھی کر رہے ہیں اس میں. ایک بڑے عالم کی میں نے ایک بات سنی جو بڑی زبردست بات ہے, کہ آج مسلمان ناکام ہوتا ہے, ایک عیب تو یہ ہے, یہ بڑا عیب ہے کہ ناکام ہے, بہت سارے شعبوں میں ناکام ہے, بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو سارے ہی شعبوں میں ناکام ہے. حقیقت ہے یہ, کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں مسلمان من حیث القوم کامیاب ہے. کہا کہ یہ بھی عیب ہے کہ ناکام ہے, لیکن کمال یہ ہے, یعنی اس سے عیب میں کمال یہ ہے کہ اس ناکامی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کامیابی. جس کی میں نے مثال دی کہ یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, کیونکہ کسی کام کے ہے. بھائی یہ بچہ میرا بہت نیک ہے, کسی کام کا, یہ محلے میں یہ لڑکا کیا ہے؟ بہت کسی کام کا نہیں ہے. شریف ہونا اس کی علامت ہے کسی کام کا نہ ہو. یعنی ایک بعض لوگوں کی نظر میں یہ شرافت اس کو کہتے ہیں, حالانکہ شرافت کہتے ہیں کہ شر اور آفت نہ ہو. شر اور آفت سے پاک ہو تو شرافت بنتی ہے, شر اور آفت کو ملاؤ تو شرافت بنتی ہے نا. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا غلط تصور ہے. ہم اگر صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں, نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں, پیغمبروں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں, تو بہت ہوشیار تھے ہر معاملے میں. میں لوگوں کو صحت کی مثالیں اکثر دیتا ہوں, اس لیے کہ صحت کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, کہ جو آدمی اپنی صحت کا خیال نہ کر سکے وہ باقی چیزوں میں کیا کرے گا. اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے, کاہل ہوتا ہے, وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے. پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر, نہ سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, نہ کھانے کا پتہ. کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا ہے دسترخوان بھی کھا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت. یہ گورے کر لیں ان چیزوں پر عمل. ایک صاحب نے مجھے گورے کا واقعہ بتایا کہ گورے سے میں نے ٹائم لیا, 10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا. میں نے اس سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے میں نے آپ سے. اب گورا جو ہے نا, وہ پڑھا لکھا گورا تھا, اس کا ایک زندگی کا ہدف ہے بھائی, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے نا. انہوں نے دنیا کو ہدف بنا لیا. ہمارا ہدف دنیا نہیں, ہم دنیا کے پیچھے چلتے ہیں آخرت کے لیے, وہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن وہ اپنی دنیا سے مخلص ہیں اور ہم اپنی آخرت سے شاید مخلص نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گورے سے ٹائم لیا, وہ بڑا مصروف آدمی, اس نے کہا بھائی ٹائم نہیں ہے, بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا ٹائم اس نے ڈائری میں نوٹ کر لیا. کہہ رہے میں جب گیا, ہم تو پاکستانی ہیں نا, جب جا کے بیٹھتے ہیں دھرنا مار کے بیٹھ ہی گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید اب یہ کباب بھی کھلائے گا, اب یہ کولڈ ڈرنک بھی کھلائے گا, اب یہ چائے بھی پلائے گا, اب یہ بھی کرے گا, وہ بھی کرے گا. کہ ہم اس چکر میں تھے. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوا ہے نا, تو 25 منٹ جب ہوئے تو اس نے مجھے دروازے کی طرف کھسکانا
شروع کر دیا گورے نے خود ہی نا کہ بھئی آدھا گھنٹہ آپ کا پورا ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں کھسکاتے کھسکاتے مجھے لاشعوری طور پر گیٹ سے باہر چلو بھائی آپ کا آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا. کیوں؟ اس کا ایک مقصد ہے, وہ سمجھ رہا ہے بھائی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ میری زندگی کا ایک ہدف ہے. اس کے لیے اس نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے, اسکیجول بنایا ہوا ہے, ایک شیڈول بنایا ہوا ہے, اس میں اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہی تھا آپ کو دینے کے لیے, لہذا وہ کامیاب ہے, دنیا میں کامیاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ حقیقت میں وہ ہے کامیاب ہے نہیں. دنیا میں کامیاب کا مطلب نظر آتا ہے کہ اس نے جو ہدف تھے وہ حاصل کر لیے ہیں, لیکن ہدف سے جو مقصد تھا وہ پھر بھی حاصل نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں 1 کروڑ روپے میں اپنی آمدن لا کے چھوڑوں گا, تو بھائی ٹھیک ہے تیری آمدن 1 کروڑ روپے ہو گئی, لیکن اس 1 کروڑ کا مقصد تھا خوشی, سکون, ٹینشن نہیں, وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی, تو اس کا فائدہ کیا؟ تو وہ چونکہ آخرت نہیں ہے نا, اللہ کی رضا سامنے نہیں ہے, تو ترقی تو کر لی اس نے, مگر اس ترقی سے وہ خودکشیوں کا ریشو کم نہیں کر سکے بلکہ اور ڈبل ہو گیا ہے. وہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ سے کم نہیں کر سکے بلکہ ڈپریشن کی بیماری ان کے ہاں اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ آپس کے وہ بڑے انہوں نے ورک شاپس کرواتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرو, تھینک یو پہ ختم کرو, بہت محبت اخلاق, مگر لوگ اس کے بعد بھی اپنے ابا اماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تھینک یو بہت ان کے یہاں اخلاق آداب تمیز بہت ہے گوروں کے یہاں, لیکن جو حقیقت ہے کہ یار جو قریبی رشتے, میں اکثر کہتا ہوں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی اخلاق کی مثال ہوتی ہے جیسے ایئر ہوسٹس کی اخلاق. ایئر ہوسٹس آپ سے بہت محبت سے بات کرتی ہے, بہت تمیز سے بات کرتی ہے, آپ سمجھتے ہو بہت اچھے اخلاق کی ہے, لیکن بھائی اگر یہ اپنے ابا کے سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے شوہر سے بھی ایسے ہی بات کر رہی ہے, اپنے بھائیوں سے بھی, تو پھر تو بہت اچھے اخلاق ہیں. یہاں جو یہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ کمپنی کی طرف سے آرڈر ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے گورے اس پیسے لے کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کے اخلاق کے سب سے زیادہ اہل ہیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کو, جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنے. جو ریلیشن ہے نا, قریبی رشتے, وہ ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے آپ جتنے نوجوان حضرات یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی, آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف بناؤ. ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک آدمی نے ایک عمارت کھڑی کی, فرض کرو اس کے پاس پیسہ آیا, وہ اپنی بیگم کے لیے گھر بنا رہا ہے. ایسی مثال دو نا جو خواتین کو بھی پسند آئے. بیگم کے لیے کیا بنا رہا ہے؟ گھر بنا رہا ہے. اب اس نے کیا کیا, 4 دیواری کھڑی کی, کمرہ بنا دیا, کچن بنا دیا, واش روم بنا دیا, یہ سب کچھ نا پورا بنیادیں کھڑی کر دی اس نے. مقصد اس کا ہے بیگم میری خوش ہو جائے گھر دیکھ کے. جب بیگم کو دکھایا اس نے کہا یہ کچن ادھر کیوں کر دیا بھائی, یہ تو ادھر ہونا چاہیے تھا ہے بھائی. یہ واش روم اتنا چھوٹا کیوں, مجھے تو کپڑے بھی واش روم میں ہی دھونے ہوتے ہیں, تو واش روم کیا ہونا چاہیے تھا, بڑا ہونا چاہیے تھا. کچن بیلے چھوٹا کر دیتے. اب کچھ ہو سکتا ہے, جس کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے تھے, کروڑوں روپے جھونک دیے, وہی خوش نہیں. کہہ رہی یہ کیسا واش روم ہے کہ اس کا ایگزاسٹ فین کھل رہا ہے کچن کی طرف. اتنی سینس تو, اتنی عقل تو استعمال کر لیتے. تو وہ آپ نے جواب میں یہ دیا, آپ بہت عقل مند تھے, آپ نے کہا بیگم میں نے سوچا عمارت پہلے کھڑی کر لیتا ہوں, نقشہ بعد میں بنا لوں گا, پلاننگ بعد میں کر لوں گا کہ یہ کس طرح کی بلڈنگ ہونی چاہیے, یہ پلاننگ بعد میں, پہلے گھر تو بننے دو. تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی ہے, کیسے گزارنی ہے, کیا کرنا ہے, یہ زندگی گزرنے کے بعد پلاننگ نہیں ہوگی, زندگی گزرنے سے پہلے. یہ ابھی ٹائم ہے, بلکہ اصل میں تو اس کا ٹائم وقت ہے جب بالغ ہوئے تھے آپ. لیکن چلو دیر آئے درست آئے, اب بھی اگر نہیں سوچتے تو گزرتے گزرتے پھر بعد میں ابے میں یہ کر لیتا, ابے میں یوں کر لیتا. اب تھوڑی ہو سکتا ہے کچھ. ایک صاحب گئے کسی بڑے, ایک انگریز ہے بہت, یعنی وہ ٹریننگ دیتا ہے نا لوگوں کو فزیکل فٹنس کی. وہ 50 سال میں اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا میں پرہیز کر کے آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹائم, یہ 20 سال میں آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس. اب یہ ہو سکتا ہے کہ مزید بگڑنے سے آپ بچ جائیں گے, لیکن اب جو باڈی آپ کی جو اسٹرکچر بننا تھا وہ کیا ہو گیا ہے, وہ بن چکا ہے. اب اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام زیادہ نہیں ہو سکتا, تھوڑی سی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے, زیادہ چینجنگ نہیں ہو سکتی.
تو یہ تو صحت کی بات ہے، لیکن زندگی کی عمارت تو بہت، ایک بڑے عالم کا ملفوظ ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت دور اندیش تھے. کہتے ہیں مسلمان میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ غیر مسلم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے، حالانکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اگر وہ ایک پلاننگ کے تحت زندگی گزارے. دیکھو گورے کے پاس وہ وسائل اور موٹیویشن کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، گوروں کے ہاں گرینری زیادہ ہے نا، ہمارے ہاں گرینری کم ہے. حالانکہ گوروں کے پاس درخت لگانے کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں. وہ سمجھتے ہیں درخت لگانے کا سے دنیا میں فائدہ ہے. ہمارے پیغمبر نے بتایا درخت لگانے کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہوگا. فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. اتنی بڑی موٹیویشن کی چیز ہمارے پاس کہ یار اپنی زندگی میں بھی پھل کی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے سے پہلے بھی ایک دن درخت لگا کے چلے جاؤ، قبر بہترین صدقہ جاریہ ہو گیا. لیکن درخت آپ کو ہمارے ہاں جتنے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے ان کو بھی ختم کر دیں. گوروں کے ہاں قدرت کی طرف سے اتنے نہیں ہیں، لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے ہیں. میں آسٹریلیا گیا، وہاں درخت کاٹنے پر پابندی ہے، ہر گھر میں درخت لگا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو میرے بھائی زیادہ ذرائع ہیں، مگر ہم کیا ہیں؟ پیچھے ہیں. ان کے پاس ترغیب کی کوئی چیز نہیں، مگر وہ پھر بھی ہم سے آگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم مذہب کا صحیح استعمال کر نہیں رہے، مذہب کی تعلیمات کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ناکارہ نااہل ہونے سے اللہ بہت خوش ہوگا، کسی کام کا بھی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں خود تھوڑا مبالغہ کر رہا ہوں، آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کام کا بھی نہ ہو، لیکن لگتا ہے صحیح ہے کچھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کام کا بنا دے. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب نے نہ نماز پہ بیان کیا، نہ روزے پہ بیان کیا، نہ حج پہ بیان کیا. مفتی صاحب کو تو نماز اور روزے اور حج پہ بات کرنی چاہیے تھی. تو بھائی جب آپ اپنا ہدف بنا لو گے نا آخرت، اور اس کو سامنے رکھ کر جب اپنی پلاننگ کرو گے تو اس میں نماز روزہ تو سب سے پہلے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو سب سے پہلی چیز آئے گی نا، پہلی سیڑھی آئے گی. میں تو ایک اوور آل آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی اصولوں پہ گزارنی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں تو نماز تو سب سے پہلے داخل ہے. تو کیونکہ ہم اللہ کے لیے آخرت کے لیے کریں گے، دنیا کے لیے نہیں کرنا ہم نے کچھ بھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے، میں بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرا یہ موضوع بالکل کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو نبی، وہ واقعی ایک ہی حدیث ہے، اس کے بعد مزید بیان نہیں میں کھینچوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، آپ درخت لگا رہے ہیں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک صحابی کو آپ نے کیا دیکھا؟ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ کیا تمہیں امید ہے کہ جب اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گے جب تک یہ پھل دے گا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ موت کا بالکل پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے کئی سال کی. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی، جس نے درخت لگایا مر گیا تو قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا. یہاں تک کہ جو پرندے فائدہ اٹھائیں گے نا، انسان تو دور کی بات، اس کا ثواب بھی قبر میں ملے گا. سمجھتے ہو؟ ایک ہی عمل ہے متضاد، ادھر حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، ادھر ترغیب ہو رہی ہے. اصل میں بیس پہلے غلط تھی، اب اس درخت کی بیس کیا ہے؟ یہ چیز گورے کے پاس. گورا جب درخت لگائے گا تو اس امید پہ نہیں کہ مر گیا تو قبر میں ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی بھی خیر کا درخت لگاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس تک وقت نہ پہنچ پائے تو پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا میں جس کام کو میں نے مقصد بنایا میں اس وقت اس تک نہیں پہنچ پا رہا، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں. بہت دفعہ آپ درخت لگاؤ، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا کھا جائے اس کو. جاپان میں ایک صاحب نے، جاپان بہت رہ کر ہے، انہوں نے کہا جاپان میں کوئی خاتون کے بیٹے کا نمبر
ایک نمبر کم آ جائے اور ایک نمبر کم سے وہ امتحان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ جائے تو وہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا صبر کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, زیادہ امکان اس بات کا خودکشی کرے گی. وہ کیوں؟ اس نے بچے کو پالا تھا پیسہ کمانے کے لیے, قوم کا کامیاب فرد بنانے کے لیے. ایک نمبر کم ہو گیا, اس کی محنت ضائع ہو گئی. جو دنیا میں اس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو یا خودکشی نہیں کرے گی تو ڈپریشن میں تو جائے گی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میرے بھائی جو بچے کا درخت لگا رہا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے, یہ بھی تو ایک درخت ہے نا. درخت کی نبی نے مثال دی ہے, احادیث میں مثالوں سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. درخت کی ایک مثال دی ہے, جیسے درخت خیر کا ذریعہ بنتا ہے, ایسے ہی آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ اس کی خیر سے دنیا فائدہ اٹھائے گی, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا نیت پہ ثواب تو بھی ٹھیک ہے. جو آخرت کا ہدف تھا وہ تو حاصل ہو گیا نا. یوسف علیہ السلام کامیابی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہو رہے تو کس کی طرف سے ہو رہے ہیں بھائی؟ تو پریشانی تھوڑی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنائیں, کوئی مقصد بنائیں اور یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ ہم نے کچھ بڑا کام کر کے دنیا سے جان. کچھ نہیں ہوتا آخرت میں, آخر میں 4 شادی کر کے چلے جاؤ یار, قبر پہ لاتیں ہی پڑیں گی نا. کچھ تو کر کے گئے, لاتیں ہی پڑیں گی نا. اس کا پورا امکان ہے کہ قبر پہ بھی سسرالی آ کے لاتے مار رہے ہوں, ہمیں ٹینشن دے کے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. کچھ تو موسٹ وانٹیڈ بنو, موسٹ وانٹیڈ, سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا, یہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ اور اس کے لیے ظاہر ہے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.